رمضان المبارک کے بعد ایک مومن کے لیے عشر ذی الحجہ، ذو الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن بڑے ہی عظمت والے دن، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ لوگوں، سال کے جتنے بھی ایام ہیں، سب سے فضیلت والے ایام، سب سے فضیلت والے دن ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اس لیے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الایام العشرہ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ۔ ان 10 دنوں میں جو نیکیاں کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، جو اجر و ثواب اس کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ اعمال اتنے اللہ کو محبوب ہوتے ہیں کہ سال کے بقیہ ایام میں اتنے اعمال محبوب نہیں ہوتے ہیں۔ قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، دین کی سربلندی کے لیے کافروں کے ساتھ جہاد کرنا، وہ بھی افضل نہیں؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، نہیں، ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیوں کے برابر جہاد جیسا عظیم کام بھی نہیں ہو سکتا۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ ایک شکل ہے کہ انسان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جان کا نذرانہ بھی پیش کر دے اور اپنی جمع پونجی بھی لٹا دے اللہ کے دین کے لیے، تو وہ اس سے فضیلت لے سکتا ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ۔ جس کی زندگی میں 10 دن آ جائیں، اس کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان 3 کلمات کو کثرت سے ان 10 دنوں میں پڑھے۔ صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی یظہر ان السبب في امتیاز 10 ذی الحجہ لمكان اجتماع الأمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره۔ حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ ان 10 دنوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کیوں دی۔ ان 10 دنوں میں تمام بڑی عبادتوں کو اللہ نے جمع کر دیا ہے جو سال کے کسی اور دن میں جمع نہیں ہوتی۔ نماز سارا سال مومن پڑھتا ہے، صدقہ بھی دے سکتا ہے، روزے بھی رمضان میں رکھتا ہے، لیکن حج صرف انہی ایام میں ہوتا ہے۔ اس لیے تمام بڑی بڑی عبادتوں کو اللہ نے چونکہ ان ایام میں جمع کر دیا ہے، اس لیے ان ایام کی سارے سال کے دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا رمضان کی آخری 10 راتوں کی تو بہت فضیلت ہے، لیلۃ القدر بھی اس میں آتی ہے، پھر وہ افضل ہے کہ یہ افضل ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دلائل سے بیان کرتے ہیں دنوں کے اعتبار سے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں،
اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظفاره، تم میں سے جب کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان 10 دنوں میں بال بھی نہ کٹوائے اور ناخن بھی نہ کٹوائے۔ اگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے 9 دن کا روزہ رکھے۔ كان يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 دن کا روزہ رکھتے، یوم عاشورہ 10 محرم کا بھی روزہ رکھتے، و3 أيام من كل شهر، اور ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتے، 13، 14 اور 15 جو چاند کی ہے، ان 3 ایام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور آپ کا معمول مبارک تو یہ بھی تھا، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، آپ پیر کے دن کا اور جمعرات کے دن کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل عن صوم یوم عرفہ، عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا یکفر السنة الماضیہ والباقیہ، جو عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من يوم اکثر ان يعتق اللہ فیہ عبدا او امتا من النار من یوم عرفہ، اللہ تعالیٰ اس دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں سال کے کسی دن آزاد نہیں۔